دنیا میں جس نے کی ہے اطاعت حسین کی، دنیا میں جس نے کی ہے اطاعت حسین کی، حاصل اسی کو ہوگی شفاعت حسین کی، حاصل اسی کو ہوگی شفاعت حسین کی۔ ان کے لیے نبی نے دیا طول سجدے کو، ان کے لیے نبی نے دیا طول سجدے کو، اللہ نے بتائی یوں عظمت حسین کی، اللہ نے بتائی یوں عظمت حسین کی۔ ممکن نہیں نماز وہ اپنی قضا کرے، ممکن نہیں نماز وہ اپنی قضا کرے، دل میں اگر کسی کے ہے چاہت حسین کی، دل میں اگر کسی کے ہے چاہت حسین کی۔ سجدوں کے ساتھ ان کی محبت بھی چاہیے، سجدوں کے ساتھ ان کی محبت بھی چاہیے، دوزخ میں لے نہ جائے عداوت حسین کی۔ دین مبی کو ایک مسیحا کی شکل میں، دین مبی کو ایک مسیحا کی شکل میں، محشر تلک رہے گی ضرورت حسین کی، محشر تلک رہے گی ضرورت حسین کی۔ جھولے سے چھو گیا تو فطرس کو پر ملے، جھولے سے چھو گیا تھا تو فطرس کو پر ملے، بخشش حسین کی ہے یہ عنایت حسین کی، بخشش حسین کی ہے یہ عنایت حسین کی۔ آتے ہیں بھیک لینے ملک در پہ آپ کے، آتے ہیں بھیک لینے ملک در پہ آپ کے، کیسی عطا ہے کیسی سخاوت حسین کی، کیسی عطا ہے کیسی سخاوت حسین کی۔ آسان نہیں تھا سینے سے برچھی کا کھینچنا، آسان نہیں تھا سینے سے برچھی کا کھینچنا، یہ صبر یہ جلال یہ ہمت حسین کی، یہ صبر یہ جلال یہ ہمت حسین کی۔ بھیجا تھا خط حبیب کو بچپن کے تھے حبیب، بھیجا تھا خط حبیب کو بچپن کے تھے حبیب، بوڑھے تھے لاکھ پھر بھی کی، بوڑھے تھے لاکھ پھر بھی کی نصرت حسین کی۔ پانی پیو تو یاد میری پیاس کیجیو، پانی پیو تو پیاس میری یاد کیجیو، تھی دوستوں کو ایک وصیت حسین کی، تھی دوستوں کو ایک وصیت حسین کی۔ لاشیں اٹھا کے لاتے تھے مقتل سے جس گھڑی، لاشیں اٹھا کے لاتے تھے مقتل سے جس گھڑی، زینب بڑھاتی جاتی تھیں ہمت حسین کی، زینب بڑھاتی جاتی تھیں ہمت حسین کی۔ دل پر ہزار داغ اٹھانے کے باوجود، دل پر ہزار داغ اٹھانے کے باوجود، دیکھی ہے رن میں سب نے شجاعت حسین کی، دیکھی ہے رن میں سب نے شجاعت حسین کی۔ عباس و اون و اکبر و اصغر کی شکل میں، عباس اون و اکبر و اصغر کی شکل میں، کرب و بلا میں لٹ گئی دولت حسین کی، کرب و بلا میں لٹ گئی دولت حسین کی۔ کوکب دعا یہ کر کے جب تک ہے زندگی، کوکب دعا یہ کر کے جب تک ہے زندگی، دل میں تیری بسی رہے الفت حسین کی، دل میں تیرے بسی رہے الفت حسین کی۔ بہت شکریہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہی العالمین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان اکرامی، محترم و مقدس سامعین اکرام، عزاداران سید الشہداء، ہماری جو گفتگو ہے وہ امامت کے سلسلے سے ہے، اس لیے کہ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے اوپر امت محمدی میں بٹوارا ہوا ہے، امت محمدی تقسیم ہوئی ہے، اور جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے اس کی طرف رجوع کر لیا، اور پیغمبر نے جس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اگر دنیا یا یہ کہا جائے امت محمدی پیغمبر کے بتائے ہوئے رہبر اور رہنما کی پیروی کرتی، اتباع کرتی، اطاعت کرتی، ان کو تسلیم کرتی، ان کے باتوں کو مانتی، تو آج امت محمدی کا جو حال ہے قسم خدا کی یہ حال نہ ہوتا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے جن لوگوں کا پہچانوایا ہے، پیغمبر نے جن کی امامت کا ذکر کیا ہے، بعد پیغمبر جو ائمہ اثنا عشر ہیں وہ ایسے ذوات مقدسہ ہیں، وہ ایسے امام ہیں کہ جو ابھی عالم وجود میں نہیں آئے تھے پھر بھی مشکل کشا تھے۔ سبحان اللہ۔ عالم وجود میں نہیں آئے تھے، عالم ظاہر میں نہیں آئے تھے، ابھی دنیا میں ان کی ولادتیں نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ مشکل کشا تھے۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، خود مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے، چونکہ آج سے تھوڑا وقت محدود ہو گیا ہے اس لیے کم وقت میں زیادہ باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ 40 سے 45 منٹ کی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی کہ خود مولا متقیان کا ایک جملہ ہے کہ جس میں مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء کی مدد سرن کی ہے، یعنی پوشیدہ رہ کر کے کی ہے، اور اپنے نبی کی مدد میں نے کھلم کھلا ظاہر میں کی ہے۔ نہیں، لفظوں کو اگر آسان سمجھا دوں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آدم کے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں، نوح کے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں، ابراہیم کے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ کی مشکل کشائی کرنے والے کو علی کہتے ہیں، یونس کی شکم ماہی میں جو مدد کرے اسے علی کہا جاتا ہے، ابراہیم کو نار نمرودی میں جو مدد بن جائے، ناصر بن جائے، اسے علی کہا جاتا ہے، موسیٰ کو جو دریائے نیل سے پار کرا لے جائے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سوچنے والی بات ہے کہ جو علی باطن میں رہ کر کے اتنے لوگوں کی مشکل کشائی کرے، اگر اسے پوری امت محمدی ویسے تسلیم کر لیتی جیسے پیغمبر تسلیم کرانا چاہ رہے تھے، تو علی کس انداز سے مشکل کشائی کرتا، کس انداز سے مشکل کشائی کرتا؟ نہیں عزیزان گرامی، شاید میں اپنی بات وہاں تک پہنچا نہیں سکا جہاں تک میں نے سوچا تھا کہ میں آسانی سے آپ کے ذہنوں کو قریب کر لوں گا۔ قسم خدا کی میں پورے یقین، عقیدہ، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جن ائمہ کا ہمیں پیروکار بنایا ہے، جن ائمہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جن ائمہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جن اماموں کا ہم ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں، قسم خدا کی کائنات میں کسی فرقے کو یہ امام دستیاب نہیں، کسی بھی فرقے میں وہ امام موجود نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی نقلی بنی ہے، کیا عرض کر رہا ہوں میں، ہر حق کے مقابلے میں باطل پروڈکٹ آیا ہے، ہر حق کے مقابلے میں باطل کا وجود آیا ہے۔ نہیں، آسان لفظوں میں سمجھا دوں، اللہ حق ہے یا نہیں ہے، لیکن فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا، شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا، یعنی اللہ کے مقابلے میں نقلی خدا بنے۔ قسم خدا کہ اگر میں پہنچا سکا بات کو تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ اللہ کے مقابلے میں نقلی خدا بنے، پیغمبر عاقل کے مقابلے میں نہ جانے کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے سب منہ کی کھائے ہیں. پیغمبر آخر کی نبوت برحق تھی، برحق ہے، برحق رہے گی. متوجہ رہے گا. خلیفہ حق کے مقابلے میں نہ جانے کتنے خلیفہ بن گئے. پیغمبر نے فرمایا تھا میرے صرف 12 خلیفہ ہوں گے. اگر آپ بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کی لسٹ اٹھا کر کے دیکھیں تو 12 نہیں کتنے 12 ملتے ہیں. متوجہ ہے گرامی، یہ سب کے سب اصلی خلفاء کے مقابلے میں آئے. متوجہ ہے گرامی. اور یہی چیز ایمان کے مسئلے میں بھی آیا. پیغمبر نے ایمان کا تعارف کرایا تھا تو جب اللہ کے مقابلے میں اللہ بنے، نبی کے مقابلے میں نبی بنے، خلیفہ کے مقابلے میں خلیفہ بنے، تو ظاہر سی بات اس ایمان کے مقابلے میں بھی تو امام بننا تھا نا. نتیجہ یہ ہوا کہ 4 امام بنا بیٹھے. بھائی کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ کس طریقے سے میں سمجھاؤں کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ بنے، خلیفہ کے مقابلے میں خلیفہ بنے، نبی کے مقابلے میں نبی بنے، اور امام کے مقابلے میں 4 امام بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے امت کو کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ امام برحق ہے، یہ امام باطل ہے، یہ خلیفہ برحق ہے، یہ خلیفہ باطل ہے، وہ خدا برحق ہے، یہ خدا باطل ہے، یہ نبی برحق ہے، یہ نبی باطل ہے. کیسے سمجھ میں آئے؟ جب یہ اللہ جواب دے میں نے اس کا بھی اصول بنا دیا ہے. ہم نے کہا میرے معبود کیسے؟ کہا دیکھو میں نے پہلے ہی سے یہ اصول طے کر دیا کہ جو میرے مقابلے میں آیا میں نے ڈھیل دے دی، میں نے مہلت دے دی، میں نے مہلت دے دی. قسم خدا کے اس لطیف جملے کو آپ سمجھ جائیں گے تو میری بات پہنچ جائے گی آپ کے ذہنوں تک. میں نے خدا کے مقابلے میں میرے مقابلے میں آیا، میں نے مہلت دے دی، کر لے حکومت، کر لے سجدہ، لوگوں کو خدا بنوا لے، اپنا سجدہ کروا لے، میں تجھے مہلت دیے دیتا ہوں، مہلت دیے دیتا ہوں. لیکن ایک منزل آ گئی کہ جہاں پہ مہلت اب ختم ہو رہی تھی، اب اسے غرق ہونا تھا، اب اسے ہلاک ہونا تھا، اب اسے ڈوبنا تھا. مصر کے دریا میں مصری بن کے گھلنا تھا. قسم خدا کی اس سے آسان جملہ بھی سمجھا سکتا تھا. مصر کے دریا میں مصری بن کر کے گھل جائے گا تو، ختم ہو جائے گا تو، نام و نمود ختم کر دوں گا، حکومت ختم کر دوں گا، تخت ختم کر دوں گا. ہم نے کہا میرے معبود اس سے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا یہ خدا باطل تھا؟ کہا بھی وہ خود اقرار کرے گا وہ باطل تھا. ہم نے کہا کیسے؟ کہا جب ڈوبنے لگے گا تو خود سن لینا، جب غرق ہونے لگے گا تو خود سمجھ لینا. ہم نے کہا میرے معبود کیسے؟ کہا ایسے ہی فرعون ڈوبنے لگا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے موسیٰ بچا لو، اے موسیٰ بچا لو، اے موسیٰ بچا لو. مسئلہ سمجھ میں آیا، اصول سمجھ میں آیا کہ جو باطل ہوتا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو حق کے آگے بھیک مانگتا ہے، حق کے آگے خیرات مانگتا ہے. اسی اصول کے تحت اب تم سڑکوں دیکھتے چلے جانا. قسم خدا کی تاریخ امامت میں امام برحق کی تاریخ میں چیلنج ہے. کسی امام نے کسی دروازے پر مشکل کشائی طلب نہیں کی ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھا گیا ہے یا علی میری مدد کر دو، یا علی میری مدد کر دو، یا علی میری مدد کر دو. یہاں تک کہہ دیا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. سلوات پانے پر محمد یعنی اصول اللہ نے بتا دیا کہ اگر معلوم کرنا حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، ادھر والا کون ہے، ادھر والا کون ہے، ہم نے کسے بنایا ہے، ان لوگوں نے کسے بنایا ہے، تو یہ خود دیکھ لینا محتاج کون ہے، بے نیاز کون ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھ لینا ضرورت مند کون ہے، ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے، یہ خود تم طے کرو گے، یہ تم خود اصول طے کر لو گے. عزیزان گرامی ائمہ نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی. توجہ رہے عزیزان گرامی، ائمہ نے کبھی کسی سے کسی بھی قسم کی مدد نہیں مانگی ہے، کسی بھی طرح کی مدد نہیں مانگی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ امام حسین نے تو کہا تھا حل من ناصر ینصرنا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن، دیکھیے جہاں تک آپ پہنچیں گے اسی کے آگے میں بولوں گا. میں کسی سوال کو یا اپنی باتوں کو تشنا نہیں رکھنے کی عادت ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے حل من ناصر ینصرنا کا مفہوم کیا ہے کہ حسین نے تو کہا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. عزیزان گرامی حسین اپنی مدد نہیں مانگ رہے تھے بلکہ حسینیوں کو ایک مزاج دے رہے تھے، حسینیوں کے ایک اصول دے رہے تھے. نہیں لفظوں کو بدل کر کے کہوں، حسین آپ بھی
को मौका दे रहे थे मदद करने के बहाने आ जाओ ताकि जहन्नम से जन्नत में पहुंचा दो। मदद ही करने के बहाने आ जाओ, ये सोच करके आ जाओ कि हमें हुसैन की मदद करनी है। हुसैन को मदद की जरूरत नहीं है, वरना अज़ीज़ान गिरामी जिब्रील का लश्कर आया था, जाके देखे मलाइका का लश्कर आया था, जिन्नातों का लश्कर आया था, लेकिन हुसैन ने मदद नहीं ली। मदद का मुतालबा जो किया है वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं किया है, लोगों के ईमान को बचाने के लिए किया है, लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आइम्मा ने कभी भी किसी की मदद का मसला नहीं रहा, आइम्मा खुद मुश्किल कुशा है। वो तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, आइम्मा किस अंदाज के मुश्किल कुशा है? किसी की जात मुश्किल कुशा होती है, कहां मैं लेके आ रहा हूं, किसी की जात मुश्किल कुशा होती है। आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे तो हमारा जात मदद करेगी, हमारा वजूद मदद करेगा। हमने आपसे मदद मांगी है तो आपका वजूद मेरी मदद करेगा ना। लेकिन खुदा नखास्ता से आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए और कहे मौलाना हमारी ये तकलीफ आप दूर कर दीजिए, हम कहते हैं आप कुछ मत करिए, अपनी तकलीफ के आगे मेरा नाम लिख दीजिए। क्या सुन रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? आप अपनी तकलीफ के आगे मेरा नाम लिख दीजिए, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। क्या मौलाना मजाक कर रहे हैं, हम आपसे मदद मांगने आए हैं और आप अपना नाम दे रहे हैं। मुतवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान? मतलब क्या हुआ, जब मदद का मसला आता है तो नाम नहीं चलता, वजूद चाहिए। हाँ, मैं लेके आ रहा हूं, नाम नहीं चलता, वजूद चलता है, वजूद का जरूरत होती है। अगर इंसान का वजूद हाजिर है तो वो मदद करेगा, अगर इंसान का वजूद हाजिर नहीं है तो वो मदद नहीं कर सकता। हमारा लाखों सलाम वाले बैत की जात के ऊपर जिनका नाम भी मुश्किल कुशा है, वजूद भी मुश्किल कुशा है, नाम भी मुश्किल कुशा है, वजूद भी मुश्किल कुशा है। मैं आपके सामने एक वाकया पढ़ दूं, साहिब मफातुल जनान को कौन नहीं जानता? शेख अब्बास कुम्मी रिजवानुल्लाह अलैह ना जाने किस खुलूस से किताब लिखी थी कि आज हर घर की जीनत है। किस खुलूस से किताब लिखी कि हर घर की जीनत, हर जबान की जीनत, हर कल्ब की जीनत। साहिब मफातुल जनान शेख अब्बास कुम्मी रिजवानुल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। तारीख बता रही कि दर्स दे रहे थे, दर्स दे रहे थे। अहले बैत का नाम भी मुश्किल कुशा है और अहले बैत की जात भी मुश्किल कुशा है। दर्स दे रहे थे, एक औरत आ गई, कहा शेख मेरा बच्चा बीमार है, ये पानी लेकर के आई हूं, इस पानी पे आप दुआ पढ़ करके फूक दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को पिला दूं, उसे बीमारी से शिफा मिल जाए। अच्छा, है भी बहुत सारी दुआएं हैं जो फूक करके पिला दिया जाए। सूरह अलम को पढ़ करके फूक दो तो शिफा मिल जाए। सूरह अलम के अंदर तो इतना असर है कि अगर 7 मरतबा सिर्फ नियत ताहिर जबान से पढ़ दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मुतवज्जो है। अब शेख अब्बास कुम्मी के पास आई वो औरत, क्या मेरा बच्चा बीमार है, आप इस पानी में दुआ पढ़ करके फूक दीजिए ताकि उसे मैं पिला दूं, शिफा मिल जाए। बहुत ज्यादा अलील है, बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा मरीज है। शेख अब्बास कुम्मी ने पानी को लिया, पानी को लेने के बाद अपनी उंगली फिरा दी। क्या सुन रहा अज़ीज़ान गिरामी? सुभान अल्लाह। उंगली को फिरा दिया और कहा ये ले जा पानी बच्चे को पिला दे, ले जा बच्चे को पानी पिला। कसम खुदा की वाकया कहां ला रहा था, कहां पहुंच नहीं पा रहे अभी तक। ले जा बच्चे को पानी पिला दे, शिफा मिल जाएगी। औरत थी लेकिन मां थी, तड़प गई। शेख अगर दुआ नहीं पढ़ना था तो मना कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ नहीं पढ़ना था तो मना कर देते। अब मैं अपनी ज़बान में बोलूं, डालने की क्या जरूरत थी, बहलाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा इस पानी पे दुआ पढ़ के फूको ताकि उसे शिफा मिल जाए, और आपने सिर्फ उंगली घुमा दी है पानी में और कहा ले जाओ पिला दो, शिफा मिल जाएगी। भला उंगली के घुमाने से पानी में कौन सा असर आ जाएगा जो उसे शिफा मिल जाए? शेख का जवाब सुनेगा, कहा ओ औरत, ओ मोमिना, ए मुअज़्ज़िमा, ये कोई मामूली उंगली नहीं है, इस उंगली ने ना जाने कितनी अहले बैत की दुआओं को लिखा है, ना जाने कितनी अहले बैत की दुआओं को लिखा है। क्या अहले बैत के करम का इतना भी तक
محسوس کیا عزیزان گرامی، ذات ہے مشکل کشا. یہاں تو نام کے مسائل ہیں کہ نام میں ہی اثرات ہے، دعاؤں میں ہی اثرات ہے جو ان سے منسوب ہیں. پڑھا نہیں ہے، لکھا ہے. اس انگلی میں یہ اثر ہے کہ لے جا پلا دینا شفا مل جائے گی. یہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ہمیں عطا فرمایا. ہم ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کے پاس اللہ نے ایسے ایسے نام اور ایسی ایسی ذاتیں عطا فرمائی ہیں. بس ایک متوجہ کر کو جو میں وہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج ہمارا خاص گفتگو کرنی ہے. متوجہ ذہن گرامی، نام میں اثر کتنا ہے، نام اہل بیت میں اثر کتنا ہے. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے. میں اس واقعے کے اوپر زیادہ محنت نہیں کر رہا ہوں، اس واقعے کے نتیجے پر محنت کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خاموش نہیں رہے گا. نام میں اثر محسوس کریے گا. ذات تو ذات ہے، ذات علی ہے، ذات حسین ہے. وہاں تک تو بہت بڑا مسئلہ ہے. نام میں اللہ نے اثرات رکھے ہیں. متوجہ ہے، واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، لیکن نام میں اثرات کیا ہیں؟ تاریخ بتا رہے کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیغمبر اکرم ہجرت کر کے گئے کدھر؟ مکے سے مدینہ کی طرف. لیکن ابھی مدینہ نہیں پہنچے، بلکہ مولا پیغمبر خدا غار ثور میں رکے. ابھی مدینہ اور مکے کے بیچ میں ہے پیغمبر غار ثور میں رکے. ساتھ میں صاحب ہیں، بہرحال ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا یہاں پہ ذکر کرنا ضروری بھی نہیں ہے. بھائی اچھے ناموں کی برکت کے اثرات میں بیان کر رہا ہوں میں. ان برکات کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ متوجہ رضان گرامی. تو روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر غار ثور میں تھے. اللہ نے اہتمام کیا کیا کہ پیغمبر تک مشرکین مکہ نہ پہنچے. اس وقت کے لوگ بھی جاہل نہیں تھے. کہا جاتا مشرکین مکہ جاہل تھے، نہیں عزیزان گرامی، اس قدر جاہل بھی نہیں تھے جتنا بولا جاتا ہے. عالم کتنے بڑے تھے پتہ ہے؟ پیر کے نشان قدم کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ بڑا گیا ہے، چھوٹا گیا ہے، عورت گئی ہے، مرد گیا ہے. آج اتنا ترقی یافتہ زمانے میں کون قدم کا نشان بتا پائے گا؟ ایک گاہ ہے، دو گاہ ہے، 7 گاہ ہے، جدا گاہ، یہ بھی بتا دے گا. مشرکین مکہ پیچھا کرتے ہوئے پہنچے. جب غار ثور تک پہنچے تو کہا یہاں تک تو پیغمبر آئے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہاں تک قدم کا نشان ہے، اور یہ قدم کا نشان انہی کا ہے. لیکن اب اس کے آگے کہاں گئے یہ کوئی پتہ نہیں چلتا. کہاں تھے پیغمبر؟ غار ثور میں تھے. نام کیسا سنیے گا جانے گرامی. پیغمبر کہاں تھے؟ غار ثور میں تھے. حفاظت کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مکڑیوں کا جالا تانا. مکڑی کو حکم دیا کہ جالا تان دو غار ثور کے اوپر. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی غار کے اندر جائے گا تو جالا ٹوٹے گا. کبوتری کو کہا کہ انڈا دے دو. یہ پیغمبر کی حفاظت ہو رہی ہے. یعنی بڑوں کو زیر کرنے کے لیے اللہ بڑا سلاح استعمال نہیں کرتا. بڑوں کو زیر کرنے کے لیے اللہ کے چھوٹے سلاح بھی کافی ہیں. تاریخ بتائی جس وقت یہ اہتمام کیا اللہ نے، مکڑی کو کہا جالا تان دو، کبوتری سے کہا کہ انڈا دے دو. روایت کے جملے ہیں کہ یہ پیغمبر غار ثور کے اندر صحابی صاحب نے متوجہ لے جانے گرامی. روایت کے جملے اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے اجازت لے کر کے، اے میرے معبود میں جاؤں اپنے حبیب کی مدد کے لیے، حبیب کی نصرت کے لیے جاؤں. اللہ نے کہا جائیے. جب جبرائیل پہنچے ہیں تو مرتبہ مکڑی نے دیکھا جبرائیل چلے آ رہے ہیں. پوچھے آپ کیوں آئے؟ کیا پیغمبر کی مدد کے لیے، پیغمبر کی حفاظت کے لیے. نام کیسا سنیے گا جانے گرامی، پیغمبر کی حفاظت کے لیے. مکڑی نے کہا آپ واپس تشریف لے جائیے، پیغمبر کی حفاظت کے لیے میں اکیلے کافی ہوں. پیغمبر کی حفاظت کے لیے میں اکیلے کافی ہوں. جبرائیل بہرحال علی کے شاگرد، جلال تو آنا تھا، غضبناک تو ہونا تھا. فوراً یہی جملہ کہا کیا تم پیغمبر کی حفاظت کر لو گے؟ مکڑی نے بھی بردست ایک جملہ کہا
کہ اگر آپ کو ہماری حفاظت پر شک ہے تو آپ اس جالے کو توڑ کے دکھا دیجیے. سبحان اللہ. اس جالے کو توڑ کر کے دکھا دیجیے. جبرائیل کسی معمولی فرشتے کا نام ہے, سید الملائکہ کا نام ہے, جس نے اللہ کے حکم سے گزشتہ قوم کو اٹھا کر کے عذاب کے طور پر پورے شہر کو اپنے پر اٹھایا تھا, اور اتنا بلند کیا تھا کہ اس شہر کے مرغوں کی آواز کو ملکوت السماوات نے سنا تھا, وہاں کی مخلوقات نے سنا تھا. یعنی اتنے بلند و بالا, اتنے طاقتور جبرائیل پورے شہر کو اپنے پر پہ اٹھا لیا. کہ اس مکڑی نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ اگر تمہارے شک ہے تو جالے کو توڑ کر دکھاؤ. اتنا طاقتور, اتنا بلند و بالا, اتنا ہمت والا, اتنی قوت والا سید الملائکہ نے جب چاہا کہ جالے کو توڑے, ایک پر مارا, جالا سلامت, دوسرا پر مارا, جالا سلامت. مکڑی آرام سے دیکھتی رہی, پوری یہ طاقت لگاتے رہے, جالا تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہیں. ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے ایک مرتبہ مکڑی کے جالے کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہا یا علی مدد. جیسے ہی کہا یا علی مدد, اب مکڑی آگے بڑھی کہ اس نام کو لے کر کے جالا نہ توڑو. کیوں کہ اسی نام کا ورد کر کے میں نے جالے کو میں نے جالے کو بنایا ہے, میں نے اسی نام کا ورد کر کے جالے میں یہ اثر پیدا کیا ہے کہ یہ جالے اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا. عزیزان گرامی, بات اتنا سمجھ میں آ گئی کہ مکڑی کے عمل نے بتایا. دنیا والوں یاد رکھو, علی کے نام سے مکان آباد ہوتے ہیں, ٹوٹا نہیں کرتے, برباد نہیں ہوا کرتے. نہیں عزیزان گرامی, اس جملوں کا محسوس کریے گا جس جملے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنی زحمت دی ہے کہ جبرائیل کی گفتگو ہوئی, مکڑی کی گفتگو ہوئی, اور آخر میں مکڑی نے کیا کہا, خبردار اس نام کو لے کر کے نہیں. کہا کیوں کہ اسی نام کے اثر سے, اسی نام کے ورد سے میں نے اس جالے میں یہ طاقت پیدا کی ہے. عزیزان گرامی, مکڑی نے ہمیں سبق دیا, مکڑی نے ہمیں سمجھایا. دنیا والوں یاد رکھو, کبھی بھی کسی زمانے میں ناد علی کو ہلکا مت سمجھنا. ارے ناد علی اس شے کا نام ہے جو دشمنوں سے بچاتی بھی ہے اور حفاظت بھی کیا کرتی ہے. سلوات پڑھ عزیزان گرامی, محسوس کیا تو یہ تو نام اہل بیت کے اثرات ہیں. ذات اہل بیت تو بہت ہی عرفہ والا ہے, بہت ہی بلند و بالا ہے, وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ان کی تو معرفت اس حد تک حاصل نہیں کی جا سکتی جو حق معرفت ہے. عزیزان گرامی, تو یہ ہے اہل بیت اطہار جنہیں اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا. ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں خداوند عالم نے وہ ائمہ عطا فرمایا. انہیں ائمہ میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ میں نے پہلی تقریر میں غالباً عرض کیا تھا یا دوسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ ولادت ہوئی تھی تو جہاں مبارکباد دیا گیا تھا وہیں مصیبت پر آنسو بھی بہائے گئے تھے. حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کی مجلس قبل از ولادت بھی ہے, بعد ولادت بھی ہے اور بعد شہادت بھی ہے. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, وہاں تک لانا چاہ رہا ہوں جو بات کو پہنچانا کا ارادہ ہے. جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے غم پر بہت زیادہ حملے کیے گئے ہیں. حضرت علی امام حسین پر بہت زیادہ حملے کیے گئے ہیں, ہمیشہ سے حملے ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے جوابات دیتے گئے. انہیں سوال و جوابات میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم اتنا لمبا کیوں, اتنا طویل کیوں, کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہ یہ 2 مہینہ 8 دن تک غم کیوں مناتے ہو؟ حسین تو ایک ہی دن شہید ہوئے, عاشور کے 2 شہید ہوئے. عاشور کے دن غم منا لو, تو عاشور سے پہلے کی کیا ضرورت اور عاشور کے بعد کی کیا ضرورت؟ اگر غم منانا ہے تو بس ایک دن غم منا لو, شہادت کے اوپر مرثیہ پڑھ لو, شہادت پر مجلس کر لو, شہادت پر آنسو بہا لو, شہادت پر رو لو, ختم ہو گئی بات. یہ اتنا لمبا پیریڈ
یہ اتنا طول و طویل. اچھا وہ بھی ایک دن کا ہو تو ٹھیک ہے, ہر سال محرم آتا وہاں سے غم شروع, اور 2 مہینہ 8 دن تک تم غم مناتے ہو, کیوں مناتے ہو؟ عزیزان گرامی, 2 مہینہ 8 دن کیا, پوری قیامت تک بھی حسین پر رویا جائے تو حق گیری ادا نہیں ہوگا, حق ادا ادا نہیں ہوگا, حق مظلومیت ادا نہیں ہوگی. اور اگر دلیل ہی چاہیے تو دلیل بھی سن لیتے عزیزان گرامی. پیغمبر اکرم کے 2 محسن ہیں, ایک کا نام ہے ابو طالب اور ایک کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. جناب ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ایک ہی سال ہوئی ہے, لیکن دونوں کی وفات کا اثر یہ ہوا کہ پیغمبر نے اس پورے سال کا نام رکھا عام الحزن. کیوں رکھا عام الحزن کا مطلب کیا؟ غموں کا سال. تو بھائی کیا ابو طالب پورے سال انتقال کیے؟ کہاں لا رہا ہوں جاننے گرامی, کیا جناب ابو طالب کا انتقال پورے سال ہوتا رہا؟ جناب خدیجہ کی وفات پورے سال ہوتی رہی. بھائی ایک دن جناب ابو طالب کی وفات ہوئی, ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی, تو پیغمبر کو چاہیے تھا جس دن وفات ہوئی تھی اس دن غم منا لیتے, لیکن پیغمبر نے ان دونوں کی وفات کو عام الحزن کا نام دیا. کیوں؟ کہا یہ غم کا سال ہے, پورے سال غم منایا جائے گا. خدیجہ کے غم میں پورے سال رویا جائے گا, ابو طالب کے غم میں پورے سال رویا جائے گا. ہم نے کہا میرے معبود کیوں؟ کہا مسئلہ یہ ہے ابو طالب کا بھی احسان ہے, خدیجۃ الکبریٰ کا بھی احسان ہے. ہم نے کہا میرے معبود احسان کیا ہے؟ کہ ابو طالب کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذریت کو پیغمبر کے بچانے میں لگایا, اپنی اولادوں کو پیغمبر کے اوپر قربان کیا, اپنی اولادوں سے زیادہ پیغمبر سے محبت کیا کہ ہمارا بیٹا مر جائے ہے تو مر جائے, انتقال کرتا ہے تو کر جائے, لیکن پیغمبر بچ جائے. ہم نے کہا خدیجہ کا کیا احسان ہے؟ کہ جب اسلام غریب تھا, مسلمان غریب تھا, صحابی غریب تھا, تو خدیجہ کی دولت تھی جس نے اسلام کو امیر بنا دیا, مسلمان کو غنی بنا دیا, صحابی کو غنی بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت کا اصول سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی انسان اپنا مال و دولت قربان کرے اسلام کے اوپر تو مشیت کہتی یہ ہے کہ چونکہ اس کا اسلام پر احسان ہے تو اس کے پورا سال تک غم منایا جائے. عزیزان گرامی, کیا اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کیا حسین کا غم کیوں مناتے ہیں؟ خدیجہ نے صرف دولت قربان کی تھی, حسین نے دولت بھی قربان کی ہے, اولاد بھی قربان کی ہے. صلوات پاک محمد و آل محمد. خدیجہ نے تو صرف دولت قربان کی تھی, حسین نے دولت بھی قربان کی ہے, اولاد بھی قربان کی ہے. احسان کا تقاضا یہ ہے کہ مشیت اس کے غم کا اہتمام کرے. عزیزان گرامی, پھر ایک سوال آتا ہے, جب تم یہ کہتے ہو کہ وہ شہید ہیں تو شہید تو زندہ ہوتا ہے, پھر زندے پر آنسو کیوں بہاتے ہو؟ اچھا لاتے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہیں, تلاش کر کر کے لاتے ہیں. جب شہید ہیں قرآن کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں ہرگز مردہ نہ کو, بلکہ وہ زندہ ہے. اور جب زندہ ہے تو پھر روتے کیوں؟ زندہ جاوید کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ یہ تم لوگ کیسے لوگ ہو جو زندہ پر آنسو بہاتے ہو؟ خود کہتے ہو زندہ ہے پھر آنسو بھی بہاتے ہو. عزیزان گرامی, جس قرآن نے یہ کہا ہے کہ حسین زندہ ہیں, اسی قرآن نے یہ بھی دکھایا ہے کہ زندے نے زندے پر آنسو بھی بہایا ہے. کہاں لے کر گیا؟ جس قرآن نے یہ بتایا کہ حسین زندہ ہیں, اسی قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ زندے نے زندے پر آنسو بھی بہایا ہے. اور صرف آنسو نہیں بہایا ہے بلکہ اتنا بہایا ہے کہ بصارت چلی گئی ہے. نئے عزیزان گرامی, لفظوں کو محسوس کریے گا, لفظوں کی نزاکت محسوس کریے گا. زندے نے زندے پر آنسو بہایا اور اتنا بہایا کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی, لیکن جس زندے پر بہایا تھا اس زندے کا کمال یہ تھا کہ گئی ہوئی بصارت کو پندایا بھی
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی زندہ پر رویا جاتا ہے تو وہ زندہ انسان اپنے رونے والے کو محروم بھی نہیں کرتا. رونے والے کو محروم بھی نہیں کرتا. کہا کون سا رویا تھا بھائی زندہ؟ ہم نے کہا یعقوب پیغمبر. وہ توجہ نگرانی. یعقوب پیغمبر کس پر روئے؟ یوسف پر روئے. بھیڑیوں نے کہہ دیا کہ ہم پر گوشت معصوم حرام ہے. ملک الموت نے کہہ دیا کہ دنیا زندہ میں ڈھونڈو. ہم نے روحی نہیں قبض کی. علم نبوت کہہ رہا ہے کہ یوسف زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد کا وہ نبی ہے. جانتے ہیں کہ زندہ ہے. کہاں زندہ بس یہ نہیں معلوم. لیکن کتنا روئے؟ قرآن کہہ رہا ہے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی. آنکھوں کی بصارت چلی گئی. ہم نے کہا یعقوب پیغمبر اب کیا کر رہے ہیں؟ ارے بہت کرنا ہے تو افسوس کر لیجئے. بہت کرنا ہے تو انتظار کر لیجئے. کبھی تو ملاقات انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. اب رو کیوں رہے ہیں جبکہ یوسف زندہ ہے اور مفتی کہتا ہے زندہ پر آنسو مت بہاؤ. مفتی کہتا ہے زندہ پر آنسو مت بہاؤ. آج جب نے یعقوب جواب دے تمہیں پتا نہیں ہے. آج تک مفتی کو یہی نہیں سمجھ میں آیا. اتنا یاد رکھو کبھی بھی شہادت پر آنسو ہی نہیں بہایا جاتا. کبھی کبھی محبت میں بھی آنسو بہایا جاتا ہے. ہمیشہ شہادت پر آنسو نہیں بہایا جاتا. محبت میں آنسو بہایا جاتا ہے. جسے محبت تھی وہ اس فراق میں آنسو بہا رہا تھا. جنہیں محبت نہیں تھی وہ یعقوب کے آنسو کا مذاق اڑا رہے تھے. کب تک روئیں گے؟ اب ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ ہم ہی آنسو کیوں بہاتے ہیں, ہم ہی کیوں روتے ہیں, ہم ہی کیوں گریا کرتے ہیں. عزیزان گرامی, یعقوب کی بزم نے خود فیصلہ کر دیا جسے محبت ہوتی ہے وہ آنسو بہاتا ہے. جو مجرم ہوا کرتا ہے وہ آنسو کا مذاق اڑایا کرتا ہے. سب الفاظ محمد دشمنوں پہ ہمیشہ شہادت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ محبت کا مسئلہ ہے. ہم بھی شہادت پر نہیں آنسو بہاتے. سید العلماء کا ایک جملہ یاد آیا. سید العلماء کہتے ہیں ہم حسین کی شہادت پر آنسو نہیں بہاتے, ہم حسین کی مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں. شہادت کا مسئلہ نہیں, مصیبت کا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی, جو لوگ حسین کے ساتھ شہید ہوئے, خود حسین اور حسین کے ساتھ کچھ لوگ شہید ہوئے, اس میں ایک شخصیت ہے زہیر ابن قین کی. میں مسائل نہیں پڑھا, تھوڑا سا تعارف کرا دوں, پہچانوا دوں کہ زہیر ابن قین کون ہے. اس لیے کہ جب تھوڑا سا پہچان لیا جاتا ہے اس کے بعد مصیبت کو بیان کیا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس پر آنسو بہا رہے ہیں. تب سمجھ میں آتا ہے کتنی مایا ناز شخصیت کی شہادت پر ہم آنسو بہا رہے ہیں, اس کی مصیبت پر آنسو بہا رہے ہیں. زہیر ابن قین شروع سے ہی مولا حسین کے ساتھ نہیں تھے. جب مولا حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور مولا نے کربلا کا رخ کیا ہے, کوفے کا رخ کیا ہے, عراق کا رخ کیا ہے, اس وقت تک زہیر ساتھ نہیں تھے. ایک منزل کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا خیمہ لگا ہے جہاں پہ سامنے زہیر ابن قین کا خیمہ ہے. سنیے گا جانے گا زہیر ابن قین کون ہے. مولا حسین نے زہیر ابن قین کے خیمے کو دیکھا تو فرمایا بلال علی اکبر, دیکھیے میرے پاس ایک کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہی زہیر ابن قین ہے. میں پوری کتاب تو پڑھ نہیں سکتے اس وقت, پوری کتاب پڑھتا تو پوری زہیر ابن قین کے نام کی کتاب ہو جاتی اور تقریر ہو جاتی, لیکن جہاں تک میں پہنچا سکتا ہوں پہنچا بھی اسی لیے تو میرے جو چھوٹے بچے چھوٹے بھائی لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں کہ کیسی کیسی شخصیتیں قربان ہوئی ہیں, کن کن لوگوں کا شہادتیں پیش کیا گیا. تو زہیر ابن قین کو بلانے کے لیے مولا حسین نے جناب علی اکبر کو بھیجا. زہیر ابن قین ابھی تک مولا حسین کی وہ معرفت بھی نہیں رکھتے تھے, بچتے اسی لیے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین بلا لیں. بھائی اگر عالم ارواح میں کسی نے عہد کر لیا ہے نصرت کا, دنیا میں جتنا بھی بچے گا حسین ضرور بلا لے گا. اور اگر کسی نے طے کر رکھا ہے کہ بغاوت کرنا ہے تو
تو بھلے ہی کہا کرے کہ ہم محبت کرتے ہیں، بعد میں وہی قاتل علی بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محسوس کر رہے ہیں گرامی؟ مولا نے بھیجا جناب علی اکبر کو، جائیے جا کر بلا کے لائیے. کل کی بھی تقریب میں نے عرض کیا تھا کہ اگر زوجہ ہم خیال ہو، ہم عقیدہ ہو اور اچھے عقیدے والی ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. زہیر ابن قین نے کہا کہ نہیں جانا. دوسری مرتبہ پھر مولا نے بھیج دیا، پھر بھی انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی. جب تیسری مرتبہ ہوا ہے تو روایت کے جملے کی زوجہ نے ایک جملہ کہا، تمہیں امام حسین بلا رہے ہیں تو کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے کیوں بلا رہے ہیں. کہا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. زوجہ نے ایک جملہ کہا، اگر نہ جانے کا ارادہ تو مت جانا، لیکن یہ غلط ہے کہ کوئی بلائے تم اس کی سنو بھی نہ. جہاں فرزند رسول بلا رہا ہے، آپ جو آئے ہیں تو تاریخ نے گفتگو نہیں لکھی کیا ہوا ہے. مولا حسین اور زہیر ابن قین کی گفتگو کیا ہوئی یہ نہیں معلوم. کتاب میں بھی ہمیں وہ گفتگو نہیں ملی، ورنہ میں بتا دیتا. لیکن روایت کے جملہ یہ ہے کہ اب جو بات ہوئی تو چہرے میں خود بخود نور آ گیا، چہرہ چمکنے لگا. خیمہ حسین سے نکلے، زوجہ کے خیمے میں جب پہنچے تو ایک جملہ کہا، میں نے پورا امال دولت اسباب تجھے دے دیا. کہ آپ کہاں چلے؟ کہا حسین کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک انسان کے صحیح عقیدے پر قائم رکھنے میں زوجہ کا بہت بڑا رول ہے، اگر زوجہ صحیح العقیدہ ہو. متوجہ جان گرامی. کہا میں تو حسین کا بھی تو جان ہی رہتے، اب آئے تو مجھے بھی آزاد کر دیا. مال و دولت کی بھی پرواہ نہیں. زہیر ابن قین کسی معمولی اور غریب انسان کا نام نہیں، ایک بہت بڑے کاروباری کا نام ہے. بہت جائیداد تھی جناب زہیر ابن قین کے پاس. کہا آپ کیا ہوا؟ کہا نہیں سب کچھ تمہیں دے دیا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. غلام تھا، غلام سے بھی کہا تو اس کے ساتھ ہو جا. کہا مسئلہ کیا؟ کہا میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، میں حسین کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، قسم خدا کی امام حسین کے خطبے جا کر کے دیکھیں. امام حسین کے بہت سارے خطبے ایسے جس میں مولا حسین نے ڈائریکٹ کہا کہ مجھے شہادت ملے گی. جس کو اس راہ شہادت میں چلنا ہے وہ چلے، ورنہ بیت المال نہیں ملنے والا. مطلب سمجھ میں آیا؟ حسین کسی بھی اپنے ناصر کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، پوری تصویر کو صاف رکھ رہے تھے. اگر یہ جذبہ ہے تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، یہ جذبہ نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ، دنیا کو آباد کر لو. متوجہ آگے یہ جو واقعہ ہے یہ مقام زبیرہ سے پہلے کا. مقام ذوحسب میں جناب حر کا قافلہ آ گیا، لشکر آ گیا. جیسے جناب حر کا لشکر آیا ہے تو روایت کے جملے ہیں، جناب زہیر ابن قین ایک جملہ کا، مولا بہت اچھا موقع ہے، اس لشکر کو یہیں تحریر کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ورنہ بعد میں بہت بڑا لشکر آئے گا. مولا نے ایک جملہ فرمایا، تمہاری طاقت کو سلام، لیکن جنگ کی ابتدا ہمیں نہیں کرنی. توجہ جانے گرامی. وہاں سے قافلہ آگے بڑھا. روایت کے جملے کربلا معلیٰ میں پہنچے. جب کربلا معلیٰ میں پہنچے، قسم خدا کی اس روایت کو میں نے پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ چند دنوں کی ملاقات میں زہیر ابن قین کا عقیدہ اور ایمان کس بلندی پر پہنچ گیا تھا، یہ سوچنے پہ میں مجبور ہو گیا. سنیں گے جان گرامی، روایت کے جملے جب شب عاشور امام حسین نے سب کچھ بتا دیا، بیعت بھی اٹھا لی، جنت کی ضمانت لے لی، شفاعت کی ضمانت لے لی، آزاد کر دیا، چراغ کو گل کر دیا، دوبارہ روشن کیا، وہ سارے مسائل ہو گئے. تو روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زہیر ابن قین نے کہا، فرزند رسول کب تک آپ امتحان لیجئے گا؟ اگر ہم 1000 مرتبہ قتل کیے جائیں تو ایک مرتبہ بھی ہم اپنی زندگی نہیں بچائیں گے، 1000 زندگی آپ پہ قربان کریں گے تاکہ آپ بچ جائیں. محسوس کیا جانے گرامی، 1000 زندگی قربان کر دوں گا لیکن آپ کی جان کو بچاؤں گا. ایک جملہ. اور اس کے بعد امام حسین نے جملہ کہا تھا. مولا حسین سے جب پوچھا گیا تھا کون کون شہید ہوگا، اس واقعے کو سنیے گا جانے گرامی، سمجھ میں آئے گا ظہر کیا تھے. روایت کی جملہ ہے کہ جب مولا حسین سے پوچھا کہ مولا کون کون شہید ہوگا، وہ جناب قاسم اور مولا حسین کی گفتگو ہے، وہ ابھی عرض نہیں کرنی. اور یہاں تک کہ مولا حسین نے سب کا نام بتا دیا، یہاں تک کہ ششماہے کا بھی نام بتا دیا، ششماہے کا بھی نام بتا دیا. تو روایت کے جملے سب سے پہلے جناب زہیر ابن قین نے
مولا حسین کو مخاطب کر کے جملہ کہا, ذہن میں یاد رکھیے گا کیا کہا, ششماہا تک. مطلب کیا ہوگا, کوئی بچے گا نہیں, کوئی نہیں بچے گا, سب شہید ہوں گے, ششماہا بھی شہید ہوگا. تو روایت کے جملے ہیں کہ چوتھے امام کی طرف دیکھ کر کے, چوتھے امام کے خیمے کی طرف دیکھ کر کے امام حسین کو مخاطب کیا اور ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہا, فرزند رسول جیسا کہ آپ کہہ رہے ششماہا بھی شہید کیا جائے گا, تو اس چوتھے امام کا کیا ہوگا؟ محسوس کریے گا زندہ گرامی, چوتھے امام کا کیا ہوگا؟ کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا آپ کے بعد یہ حجت خدا ہے, آپ کے بعد یہ وارث زمین ہے, اس کے بعد یہ پیغمبر کا جانشین ہے, اور آپ کہہ رہے ششماہا بھی قتل ہو جائے گا. مولا نے ایک جملہ فرمایا, زہیر تمہارے ایمان کو اللہ سلامت رکھے, جو تم نصرت حسین کا بھی جذبہ رکھتے ہو, بقائے امامت کا بھی خیال رکھتے ہو, بقائے امامت کا بھی خیال رکھتے ہو. لیکن زہیر مطمئن رہو, میرا یہ لال زندہ رہے گا, چونکہ یہ 8 امام کے والد ہیں, 8 امام کے جج ہیں. مطلب سمجھ میں آنے گرامی, مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف امام کی نصرت کرنا ہے. زہیر کے دل و دماغ میں یہ خیال تھا, امام کی نصرت کرنا ہے تو دوسرے امام کو بچانا بھی ہے, دوسرے امام کو بچانا بھی ہے. عزیزان گرامی, یہ ہیں زہیر ابن قین, یہ ہیں زہیر ابن قین. تاریخ بتا رہی شب عاشور 9 محرم کی رات میں, محسوس کرے گرامی زہیر ابن قین ہے کیا. لشکر یزید نے خیمہ حسین کی طرف حملہ کر دیا, لشکر یزید نے خیمہ حسین کی طرف جب حملہ کر دیا تو روایت کے جملے ہیں کہ مولا حسین نے فرمایا بھیا عباس آپ جائیے, اس سے مدد پوچھیں کہ کیا ارادہ ہے, حملے کا ارادہ ہے تو اس سے کہیے کہ رات کی مہلت چاہیے. جو لوگ گئے تھے جناب عباس کے ساتھ, پتہ ہے 20 افراد گئے تھے, اس میں زہیر ابن قین بھی تھے. سمجھانے کے لیے زہیر ابن قین کیوں گئے تھے, قسم خدا کی دیکھیے زہیر ابن قین حسین کی نگاہ میں ہے کیا. 3 علم تھا, میمنہ کے لیے, میسرہ کے لیے اور قلب لشکر کے لیے, یعنی علمدار لشکر کے لیے. جو میمنہ کا علم تھا یعنی رائٹ سائڈ کا, وہ جناب حبیب ابن مظاہر کو دیا حسین نے. جو میسرہ کے لشکر کا علمدار تھا وہ زہیر ابن قین کو دیا, اور جو پورے لشکر کا علمدار تھا وہ علم جناب عباس کو دیا. کتنی منزلیں معراج تک پہنچائے زہیر ابن قین کو. جب 20 افراد گئے بات کرنے کے لیے, اس میں زہیر ابن قین بھی تھے. مجھے کہہ رہے تھے کہا ابن زید کا حکم ہے یا تو بیعت یا گلا کاٹو حسین کا. مولا نے کہا وہیں رکے رہو, مولا عباس نے کہا وہیں رکے رہو, میں جاتا ہوں آقا حسین سے بات کر کے آتا ہوں, پھر جواب دیتا ہوں. روایت کے جملے, مولا واپس آئے اور ایک جملہ کا زہیر ان لوگوں کو سنبھالنا. کتنا بھروسہ ہے, کتنا بھروسہ ہے مولا عباس کو زہیر اور حبیب کے اوپر. کہتے ہیں نا ان لوگوں کو, مولا اکیلے آئے, زہیر حبیب اور پیچھے 18 لوگ اور 17 لوگ. روایت کے جملے ہیں کہ مرتبہ زہیر ابن قین نے لشکر یزید کو خطاب کیا, تھوڑا دیر کی گفتگو ہے, بس یہ آخری گفتگو سنے, زہیر تک بات پہنچ گئی. جو گفتگو کیا ہے زہیر ابن قین نے, ایک مطلب جملہ کا, کسے قتل کر رہے ہو تم لوگ, حسین ابن علی کو, جو نواز رسول ہے, جو فرزند بطول ہے, وہ جگر امیر المومنین ہے, اسے تم لوگ قتل کر رہے ہو. روایت کے جملے جب زہیر ابن قین نے تقریر کی ہے تو شمر نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے لشکر میں انقلاب آ جائے, بغاوت ہو جائے. برجستہ شمر نے جملہ کہا, او زہیر آپ خاموش ہو جائیے, آن قریب آپ اور آپ کے حسین مارے جائیں گے, قتل کر دی جائیں گے. زہیر کا جواب سنیں گے آپ. زہیر نے جواب کیا دیا, زہیر ابن قین کہتے اور شم, قسم خدا کی زہیر ابن قین کے لیے حسین کے ساتھ مرنا عزت کا سبب ہے, بنسبت اس کے کہ تیرے رہتے ہوئے زہیر زندہ رہے. زہیر یزید و شبر کے ساتھ زندہ رہنے کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے, اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتے تھے. یہ ہے زہیر ابن قین, جنہیں میسرہ کے لشکر کا علمدار بنایا گیا, علم مبارک دیا گیا. عزیزان گرامی, جب مولا حسین کی اور زہیر ابن قین کی گفتگو ہوئی تھی مقام ذو حسم سے پہلے, جہاں پر زہیر ابن قین مولا حسین سے شامل ہوئے تھے اور انہوں نے بیوی کو آزاد کر دیا تھا, چلے جو دولت لے کر دے,
زہیر ابن قین کی زوجہ گئی نہیں. ایک روایت کے جملے ہیں کہ واپس چلی گئی اور ایک روایت کے جملے ہیں کہ وہیں پر اس نے خیمہ لگا دیا, وہیں رہنے لگی. عزادارو آج ہمیں اسی زہیر ابن قین کے مصائب کو پڑھنا ہے. اپنے آپ کو آمادہ کر لو, اس لیے کہ ان انصاروں میں زہیر ابن قین کے اوپر امام زمانہ نے نام لے کر کے سلام پڑھا ہے. مولا کی جو زیارت ہے نا, جس میں مولا نے شہداء پہ سلام پڑھا ہے, قسم خدا کی میں نے خود اس زیارت کا مطالعہ کیا, اس میں مولا نے باقاعدہ زہیر ابن قین کہہ کر کے سلام پڑھا ہے. ہمارا لاکھوں سلام اس زہیر ابن قین پر جسے امام زمانہ سلام کر. کوئی معمولی عظمت کے مالک نہیں ہے زہیر ابن قین. روایت کے جملے ہیں کہ زہیر ابن قین نے جب بی بی کو آزاد کر دیا تو ایک تو ہے کہ چلی گئی اور ایک ہے کہ وہیں پر خیمہ لگا دیا. خیمہ کیوں لگایا معلوم ہے؟ خیمہ اس لیے لگایا کہ یہ کربلا سے نزدیک ہے. کربلا سے نزدیک. اگر حسین کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو زمین کو حق بنتا ہے کہ گریا کرے. آسمان کو تہوبالا ہونا پڑے گا, زمین کو تہوبالا ہونا پڑے گا, آثار قیامت نمودار ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. حسین کے ساتھ زہیر چلے گئے, کربلا معلہ پہنچ گئے. 2 تاریخ 3 تاریخ 4 تاریخ گزرتی رہی, یہاں تک کہ عاشور آ گئی. عاشور آئے تو زہیر ابن قین نے مولا سے اذن بغا مانگا, مولا اجازت دے دیجیے, مولا ہمیں بھی اذن جہاد دے دیجیے. روایت کے جملے ہیں کہ زہیر ابن قین نے وہ حملہ کیا ہے کہ لشکر یزید کو بہت دور تک پیچھے کر دیا. میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا, میسرہ کو قلب لشکر میں پلٹا, اور ہر ایک طرف سے یہی صدا بلند ہو رہی تھی کہ زہیر کو کون روکے, زہیر ابن قین سے کون جنگ کرے. یہاں تک کہ بیچ لشکر میں چلے گئے لشکر یزید کے, لیکن کسی کی مجال نہیں تھی جو زہیر سے مقابلہ کرتا. یہاں تک کہ پیسے ساتھ کہتا سب مل کر کے حملہ کرو, سب مل کر کے حملہ کرو. جب سب نے مل کر کے حملہ کیا تو روایت کے جملے کہ زہیر ابن قین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. ظاہر سی بات ہے 3 روز کے بھوکے بھی تھے, 3 روز کے پیاسے بھی تھے. روایت کے جملے کہ جب زہیر ابن قین سنبھل نہ سکے, گھوڑے سے زینے فرس سے زمین پر تشریف لائے ہیں, تو ایک مرتبہ حسین ویسے ہی پہنچ رہے ہیں جیسے تمام اصحاب کے پاس پہنچے ہیں, جیسے تمام انصار کے پاس پہنچے ہیں. روایت کے جملے ہیں, ایک روایت میں کہ پہلے حبیب کی شہادت ہوئی ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے زہیر کی شہادت ہوئی ہے. لیکن جہاں پہ زہیر کی شہادت کو پہلے لکھا گیا ہے اس میں ایک جملہ ہے کہ مولا کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے تھے, اور جب مولا کے ساتھ حبیب ابن مظاہر پہنچے تو ایک مرتبہ زہیر نے مولا کو دیکھا اور حبیب کو دیکھا. حبیب نے جملہ کہا زہیر دیکھو, اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا تو میں تم سے ضرور کہتا کہ کچھ وصیت کرو, لیکن مجھے معلوم ہے تمہارے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں, لیکن اگر پھر بھی کوئی وصیت ہے تو کر دو. ایک مرتبہ زہیر نے اس زخمی حالت میں صرف حسین کی طرف اشارہ کیا. مطلب سمجھ میں آیا؟ زہیر نے اپنے لیے کوئی وصیت نہیں کی ہے, یہی وصیت کی حبیب وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے حسین کی مدد کرو. اللہ اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے, سوائے غم شہداء کربلا کے. آزادارو رو لو, بہت جلدی جلدی محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں, بہت جلدی جلدی تاریخیں گزر رہی ہیں, دنوں رات گزر رہے ہیں. قسم خدا کی حق گریہ ادا کر دو, کسی بھی حد تک اپنے آنسو رومال زہرا تک پہنچا دو, اس لیے کہ زہرا آ گئی ہوگی, آنکھوں کے آگے رومال لے کر کے آئی ہوگی. اے میرے بادشاہ کے عزادار, اے میرے حسین کے عزادارو, حسین کی دکھیاری ماں کو آنسو دے دو. عزادارو سنو کہ کیسے رونا چاہیے حسین پر, کیسے رونا چاہیے معلوم ہے؟ چھٹے ایمان کی بزم ہے, مجلس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جب ذاکر نے مسائب پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ مولا زر و قطع رو رہے تھے. کیسے رونا چاہیے سن لو عزادار, قسم خدا کی رونے میں کبھی شرمندگی کا اظہار مت کیا کرو, کبھی بھی اپنی آوازوں کو مت روکا کرو, کبھی بھی اپنی آنسوؤں کو مت روکا کرو. روایت کے جملے ہے کہ مولا رو رہے تھے
یک مولا کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ ابو بصیر ہے جس کی زبان سے، جس کے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی. ایک بندہ مولا نے ابو بصیر کو مخاطب کیا، ابو بصیر تو روتا نہیں ہے؟ ابو بصیر تو روتا نہیں. کہا مولا رو تو رہا ہوں. یہ دیکھیے اشک سے رومال خود تیار ہو گیا. اے آقا دیکھو آنکھوں سے اشک جاری ہے. مولا کا جملہ سنو گے، مولا فرمایا ابو بصیر ایسے نہیں، ایسے رویا کرو دہاڑے مار کر جیسے ایک دکھی ہاری ماں اپنے لال کا ماتم کرتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روایت کے جملے ہیں کہ زہیر کی شہادت ہو گئی، یہاں تک کہ عصر عاشور میں حسین کی بھی شہادت ہو گئی. آزادہ رسول قیامت کی روایت ہے. روایت کے جملے جب حسین کی شہادت ہو گئی تو زمین کربلا ہلی تھی نا، فرات کا پانی نہر سے اچھلا تھا نا. آزادہ منادی نے ندا دی تھی نا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے. قیامت کے آثار نمودار ہوئے. جیسے ہی آثار نمودار ہوئے نا تو ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ نے کہا لگتا یہ ہے کوئی ولی اللہ مارا گیا، لگتا ہے حسین ابن علی مارا گیا. ایک مرتبہ غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سن یہ کفن لے جا. سن حضرت قیامت کی روایت ہے، یہ کفن لے جا، یہ کفن لے جا. کہا شہزادی کہاں لے جاؤ؟ کہا دیکھو حسین حواس رسول ہے، حسین سیدہ کے رخت جگر ہے، حسین علی کے بیٹے ہیں، دیکھو حسین جواران جیلہ کے سردار ہیں. دیکھو اگر حسین مارے گئے ہوں گے تو بہرحال کسی نے تو کفن دے دیا ہوگا، کسی نے دفن کر دیا ہوگا، کسی نے تشییع جنازہ کر لی ہوگی، لیکن زہیر کا وہاں پر کوئی نہیں ہے. زہیر کا وارث ہے، زہیر کا کوئی وارث نہیں ہے. یہ کفن لے جا، میرے زہیر کو دے دینا، میرے زہیر کے جسم پر ڈال دینا، اور اگر تم نے کفن دے دیا واپس آئے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. آزاد اور روایت کے جملے ہیں. ایک مرتبہ غلام کفن لے کر کے جب کربلا محلہ پہنچا تو پتہ ہے کیا بات بتا رہا ہوں، جیسے ہی مقتل میں پہنچا تو لاشوں کے ٹکڑے دیکھے، لاشوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا. لاش پہچان میں نہیں آتی، جنازہ پہچان میں نہیں آتا. ایک مرتبہ نگاہ کی، کفن تو ایک ہے جنازے 72 ہے، کفن تو ایک ہے جنازہ 72 ہے، کسے دوں کسے نہ دوں. ایک مرتبہ کفن لیے ہوئے اپنی شہزادی کے پاس آیا. شہزادی نے جیسے ہی کفن کو دیکھا کہا میں نے کہا تھا کہ زہیر کو کفن پہنا دینا، کیا تو نے کفن نہیں پہنا ہے؟ سننا صدر غلام کیا کہتا؟ کہا شہزادی آپ کا خیال ہے کہ حسین کو کسی نے کفن دیا ہوگا، حسین کو کسی نے دفن کیا ہوگا. اے شہزادی جب میں کربلا کے مقتل میں پہنچا تو حسین کا لاشا پامال ہو چکا تھا، حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا. اے شہزادی ارے کفن تو ایک تھا جنازے 72 تھے. اے شہزادی ارے میں کیسے کفن دیتا، میں نے تو آقا حسین کا لاشا بھی نہ پہچانا، میں نے تو اپنے آقا زہیر کا بھی لاشا نہ پہچانا. اے شہزادی، شہزادی زہرا کا لاش بیگو يعلم الذين ظلموا أيها ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. جو واسطہ ہے محمد علیہ محمد اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. ہمارے اشکیزہ گرو مال زہرا جگہ عطا فرما، ہمارے اشکیزہ کو میں شفا دنجا کی ضمانت بنا. میرے معبود پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق سے نگو فرما. ہمارے علماء علام رضی کرم سے دائم اور قائم رہے، تمام مطبات اولیاء اور خانہ مکعبہ کی حفاظت فرما. میرے معبود جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی، میرے معبود ان سب کی تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں کو قبول فرما. جتنے بھی امام سب کو شفاعت کلی عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام حضور میں تاجیل فرما، ہم سب ان کے اعمال انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.